الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة جن میں جو سیرت سے متعلق خاص گوشے ہیں اس کا بیان چل رہا ہے. یہ آپ حضرات کو معلوم ہے، پہلے بھی عرض کیا گیا کہ ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے محنت فرمائی اس میں بہت عمومی انداز اور معجزات کا سہارا اس میں بہت کم، ظاہری اسباب جیسے ایک انسان کو چاہیے معاشرے میں، اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے پہ ظاہری اسباب بھی اختیار فرمائے، تعلقات قائم فرمائے، لوگوں کے پاس گئے ہیں، لوگوں کو اپنے پاس بلایا ہے، ان کی ضیافت کی ہے، ان کو مہمان بنایا ہے، ان سے رشتے کیے ہیں، اور اپنے بیٹیوں کے رشتے ان سے، ابو لہب کے 2 بیٹوں سے آپ کی 2 بیٹیوں کا رشتہ، اس وقت ممانعت نہیں آئی تھی،
مشرکین کے ساتھ نکاح کا جو بعد میں آئی، انہوں نے طلاق بھی دی، تو رشتے بھی کیے، مختلف قبائل کے سرداروں سے آپ نے ملاقاتیں بھی کی، قبائل کے رخ کو برقرار رکھا۔ عمومی طور پر وہاں پر نظام قبائلی تھا، ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، وڈیرا نواب، تو آپ نے ان کے مقام کو برقرار رکھتے ہوئے اور ان کو مطمئن کرنے کی تدبیریں کی، اور قبیلے کے اور لوگوں کو لینے کی تدبیریں کی، مواخات کا قائم کرنا، مختلف قسم کے مواثیق، میثاق، معاہدے کرنا اور رابطے کرنا، دشمن کم سے کم ہوں، اگر ایک طرف کے دشمن ہیں اور دوسری طرف کے، تو جو بڑا دشمن ہے اس کو مقدم کرتے ہوئے دوسرا جو دشمن ہے اس کے ساتھ کسی درجے میں اس طرح رواداری قائم کرنا کہ یہ ایک رخ اس کی خبر لے لے تو پھر دوسرے رخ کی خبر، یعنی پورا جو آپ کا نظام ہے وہ بہت ہی حیرت کن ہے اور بہت ہی عام انداز، اور اس میں پوری باریکی اور پوری خیرخواہی اور پورے اسباب کا اختیار کرنا، اور دوسری طرف بات کی پوری پختگی، اس میں کچا پن نہیں ہے، اس میں لچک نہیں ہے، گول مول بات نہیں ہے، بات پوری، اور اس کو پورے طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ جیسے عرض کیا کہ یہ صورت جس موقع پہ آئی ہے یہ آپ سے طائف کے سفر سے واپسی کا موقع ہے، نبوت کے 10 سال ہو گئے اور آپ کی تکالیف بالکل عروج پر ہے اور سخت تکلیفوں میں ہے۔ ان تکلیفوں میں یہ صورت آئی ہے، اور جو طائف کا دل خراش واقعہ، اس کے بعد فرشتوں کا ظاہر ہونا، جنات کا، اور تیسرا اہم معاملہ جو کہتے کہتے میں 2-3 جمعوں سے نیت ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے، تیسرا اہم معاملہ طائف کے بعد آپ کے معراج کا پیش آیا۔ معراج کا جو آپ کا سفر ہے وہ طائف کے سفر کے بعد ہے۔ بہرحال آپ نے بڑی عجیب قسم کی محنت فرمائی، ساتھی تیار کیے، دوست بنائے، رفقا بنائے، چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، تاجروں کو، کاشتکاروں کو اور عام آدمیوں کو بڑے عجیب طریقے سے لیا، ان کو سنوارا اور ان کو بنایا۔ اب جو یہ طائف کا دل خراش واقعہ اور آپ اتنے غمگین سخت حالات، اس میں کم سے کم آپ کی دعوت میں کچھ لچک، تھوڑی سی نرمی، کوئی انداز ایسا کہ بہت سخت تکلیفوں میں ہے تو ذرا کچھ اپنی دعوت میں گول مول بات کرے۔ اللہ کی شان ہے، اس صورت میں جس زور کے ساتھ 4 باتوں کو جو آپ کی دعوت کا بڑا محور رہا، اس میں سب سے بڑی محنت تو آپ کی توحید پر ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! اس صورت میں جو توحید کا بیان ہے، حیرت ہوتی ہے، کوئی گول مول بات نہیں، اتنی صاف بات، مخلوق کا تاثر لیے ہوئے مشرک، ان میں اس طرح کھل کے صاف بات، یہ 10 سال کی سخت تکلیفوں کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس میں کوئی لچک نہیں آئی،
بلکہ یہ جو 10 سال کے سخت محنتوں کا زمانے پر جو صورت اتر رہی ہے اس کا زور اب بھی بتا رہا ہے اللہ اکبر کہ آپ کتنی توحید کی صاف بات فرماتے تھے جو قرآن کا حصہ ہے، اور کتنے اچھے انداز سے اس کو واضح کیا گیا۔ دوسرا، قرآن کریم کی حقانیت کہ یہ حق کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بالکل صحیح کلام ہے۔ قرآن کریم کی صداقت اور اس کی حفاظت اور اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں، اور وہ جب اوپر سے آ رہا تھا اس وقت بھی، اور آج جب نزول شروع ہوا، نزول کے زمانے میں، اس کے بعد اس کے تحفظ کا کیا زبردست نظام قائم کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کی صداقت اس کو بھی بڑے زور سے اس مبارک صورت میں بہت اچھے انداز سے واضح کیا گیا۔ تیسری بات، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق رسول ہونا۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغام کے پہنچانے والے ہیں، پیغامبر ہیں، رسول اللہ ہیں، رسول اللہ۔ آپ کی رسالت کو بڑے زبردست طریقے سے اس مبارک صورت میں بڑے زور شور سے بیان کیا گیا ہے۔ اور چوتھی بات، وہ قیامت کا حق ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور بعث بعد الموت، اس کو بھی بڑے زبردست طریقے سے واضح کیا گیا۔ اور حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اعمال صالح ہوں گے تو حالات بھی ٹھیک ہوں گے، اور اعمال خراب ہوں گے تو حالات بھی خراب ہوں گے۔ اس کو بھی اس صورت میں اتنے اچھے انداز سے واضح کیا گیا۔ یعنی آپ سخت تکلیفوں میں، اور اس تکلیفوں کے باوجود جو حل آپ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اس مشکل میں آپ نے کرنا کیا ہے، اللہ اکبر، اس میں کمی کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ کم کر لو، کچھ آرام کر لو، اور کچھ لچک دکھا دو، بات کچھ گول مول کرو، کچھ نہیں، اور زیادہ اتنے زور سے توحید کی بات، قرآن کریم کی حقانیت کی بات، آپ کی رسالت کی بات، آخرت کی بات خوب زور شور سے بڑے اچھے انداز سے اس مبارک صورت میں رکھا جا رہا ہے۔ اور اللہ کی شان ہے کہ یہی آپ کے لیے آگے زبردست ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور یہ جو آخری 3 سال ہے مکہ مکرمہ کے 13 سالہ آپ کے نبوت کا دور، اس میں 10ویں سال پہ اس صورت کا آنا، اور اس کے بعد جو 3 سال ہے وہ بڑے زبردست طریقے پر مدینہ منورہ، اس میں ٹھکانا، مدینے والوں کے اسلام کو قبول کرنا، ان کے ساتھ معاہدہ، آگے ایک مضبوط ریاست اور ایک زبردست مستحکم نظام، اور آگے اس کے لحاظ سے پوری ترتیب، اور مکہ اور طائف کے بعد میں فتح ہو جانا، اور وہاں سے کفر کا مٹ جانا، اور حق کے غلبے کے اسباب بنتے چلے گئے۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ امت پہ جتنے بھی سخت حال آئے، اور جتنے بھی ان کے سخت دشمن ہوں، اور جتنی ان کے خلاف منصوبے بنائے جائیں، لیکن ان کو اپنے حق پر جمنا اور دین پر جمنا، اس کا یقین رکھنا، اور اس میں کسی قسم
کہ شک میں مبتلا نہ ہونا اور پختہ ہونا اور زور شور سے اس کو رکھنا اور اس میں پختہ ہونا اور دینی پختگی کو اختیار کرنا، یہی مشکلات کا حل بنتا ہے اور مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ بڑے مہربان ہیں۔ بہرحال یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس میں 5 قل ہیں، ہر قل میں ایک جم کے دعوت ہے، تو میں آخری 4 قل وہ آج رکھ رہا ہوں، اور پہلے قل کے بارے میں تفصیل بھی ہے، وقت کی تنگی ہوتی ہے، اللہ ہمارے وقت میں برکت دے دے، لیکن اس نقطے کو آپ غور فرمائیں کہ کن حالات میں یہ صورت اتر رہی ہے، توحید کی دعوت کی وجہ سے آپ پر کیا حال آیا ہوا ہے، اور اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں قل قل قل، یہ کہو یہ کہو یہ کہو، اور ظاہر بات ہے اللہ نے ارشاد فرمایا تو حضرت نے اس پہ عمل کیا اور جم کے مضبوط دعوت دی، اور اس نے آگے راستے بنائے۔ پہلے تو نقشہ یہ کہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، یہ اللہ کا بندہ جب توحید کی بات کرتا ہے، رسالت کی بات کرتا ہے، قرآن کریم کی حقانیت کی بات کرتا ہے، آخرت کے بات کرتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، جنت دوزخ کو رکھتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس پر جب وہ جمتے ہیں اور کھڑے ہو کر اس کی دعوت دیتے ہیں اور اس طرف لاتے ہیں، تو کیفیت یہ ہے کادو یکونون علیہ لبدا، یہ شیاطین، نافرمان جن اور نافرمان انسان، یہ مل کے آپ پر ایسے حملہ ور ہوتے ہیں، ان کے ملنے کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں جیسے سر کے بال، خواتین کے جو بال ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے میں مل کر کے اور اس کو ایک خاص انداز سے باندھا جاتا ہے تاکہ سارے سر کے بال بکھرے ہوئے نہ ہوں، اور اس کو ایک خاص انداز سے ایک دوسرے میں گھما پھرا کے اور ایک خاص انداز سے باندھا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے لیبادہ۔ لیبادہ تو یہ ان بالوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس کر ان کے چھوٹے، ان کے بڑے، ان کے مالدار، ان کے غریب، سب مل کے حضرت پر حملہ ور ہوتے ہیں اور آپ کے ختم کرنے کی تدبیر کرتے ہیں کہ ایسے مکمل حملہ کر لیں کہ بس حضرت اور ان کی یہ دعوت ختم ہو جائے اور کوئی بات چل نہ سکے۔ لیکن آپ نے کوئی لچک نہیں دکھانی، جب ان کی یہ کیفیت ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ قل انما ادعو ربی، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بھی احدا، ان سے کہو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اپنے رب سے مانگتا ہوں، میرا رب ہے، مجھے پالنے والا میرا اللہ، ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس سے دعائیں مانگتا ہوں، وہ ہے، اس کے خزانے ہیں، اس کی قوت ہے، اس کی قدرت ہے، اور وہ بالکل اس میں تنہا ہے، لا اشرک بھی احدا۔ میں اس دعا میں
کسی اور کو شریک ہی نہیں کرتا ہوں، نہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم میری مدد کر، اے آدم میری مدد کر، اے عیسیٰ موسیٰ میری مدد کر، یا کسی فرشتے کو یا کسی جن کو، نہیں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہوں، اور طائف میں بھی میں نے دعا مانگی ایسے سخت حالات میں۔ میرا کام دعوت اور دعا ہے، انما ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بی احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، کوئی مخلوق کیسے اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے؟ مخلوق میں سب سے عظیم مخلوق اور عظیم شخصیت وہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی ہے۔ سارے فرشتوں اور سارے نبیوں سے اونچی شخصیت آپ کی، آپ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ تو میں کسی اور مخلوق کو اللہ کے شریک نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے سب سے اعلیٰ مخلوق بنا کر اس کے باوجود مجھ سے یہ ارشاد ہے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں اللہ کے ساتھ اس کے غیر کو اس لیے نہیں پکارتا کہ سب سے بڑے مخلوق ہو کر اس کے باوجود میری کیا حیثیت ہے یہ میں واضح کرتا ہوں، اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ قل، ان سے کہہ دو، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، ان سے کہو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہوں تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اور میں اگر تمہیں کوئی بلائی، تمہیں اولاد دوں، تمہاری کوئی نہیں، نہ ضرر کا مجھے اختیار ہے کہ کسی کو ضرر اسباب سے بالا ضرر پہنچا سکوں، اور نہ مجھے کسی کے ایسے بلائی جس کی کوئی سبب ظاہر میں نہ ہو اور میں اپنے اختیار سے ان کو کوئی بلائی پہنچا سکوں، مجھے اس کا اختیار نہیں، یہ اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ میرا تو حال یہ ہے کہ اگر ذرا بر یہ جو کلام میرے طرف بھیجا جا رہا ہے اس میں تھوڑی تبدیلی کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ میرا رب عذاب عظیم مجھ پہ نازل نہ کر دے، اس لیے بالکل نہ میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں اور نہ مؤخر کر سکتا ہوں، نہ اس میں کوئی گول مول بات کر سکتا ہوں، میں تو پوری بات کروں گا۔ لن یجیرنی من اللہ احد، اگر اللہ مجھے پکڑنے پہ آئے تو کوئی مخلوق نہیں جو مجھے اللہ سے بچا سکے۔ میں اپنے مقام پر ہوں اور خدا نخواستہ میں کوئی ایسا کام کروں جو اللہ کی چاہت کے مطابق نہ ہو، خاص طور سے پیغام پہنچانے میں، تو بالکل مجھے بچانے والا کوئی نہیں، اور نہ یہ ولا اجد من دونی ملتحدا، اور اگر کہیں بھاگنا چاہوں، جانا چاہوں تو کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ہے، نہ مجھے اپنی مقام پہ کوئی بچا سکتا ہے، نہ کہیں میں کسی اور جگہ جا کے پناہ لے سکتا ہوں۔
نہیں ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اللہ آپ کی طرف سے اگر کوئی حال آتا ہے تو اس سے بچنے کی شکل صرف یہ ہے کہ آپ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، آپ کے سامنے جھکا جائے، آپ سے مانگا جائے. اللہ اکبر، کیا عجیب یقین ہے. نہیں ہے کوئی پناہ گاہ، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اور میرے کوئی پناہ کی جگہ نہیں. میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور اگر میں کلام میں کوئی تبدیلی کر لوں اور کوئی خدا نخواستہ ان کی چاہت اور منشا کے خلاف کچھ کروں تو کوئی مجھے نہ اپنے مقام پہ بچانے والا ہے کہ آ کر میری مدد کریں، اور نہ عالم میں کائنات میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ میں وہاں جا کر کے پناہ لے لوں اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں. لہذا میں نے تو یہ طے کیا ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میرے صحابہ کی زندگی کا مقصد ہے، میری امت کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ پورے عالم میں اللہ کی توحید کی بات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی بات، قرآن کریم کی حقانیت کی بات، اور آخرت حق ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس کو خوب اجاگر کرے اور ہر جگہ اس کو عام کرے. بس یہ ہے. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، صرف اس کو پکارتا ہوں. میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، نہ کوئی پناہ گاہ ہے. ہاں، یہ اس قریب رب کا مجھ پہ کرم ہے اور اس اللہ کا مجھ پہ احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے کلام کا مبلغ بنایا ہے، اپنے کلام کا مبلغ بنایا ہے. میں مبلغ ہوں، میں رسول ہوں، اور اللہ کے کلام کو جو اللہ پاک ان پر اتارتے ہیں اور احادیث مبارکہ جو آپ کے قلب پر اس کے مضامین کا القاء ہوتا ہے، اللہ پاک کے ذات علی کے کلام کو پہنچانا پورا پورا، گول مول بات نہ ہو، ہر ایک تک بات پہنچ جائے. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میں اللہ کی طرف سے مبلغ ہوں. اللہ نے جو مجھ پر کتاب نازل کی ہے اس کا معلم ہوں، اس کا مبلغ ہوں، اس کو پہنچاتا رہوں گا اور اس کو پہنچا رہا ہوں. اس کے لیے کبھی طائف، کبھی مکہ مکرمہ کی گلیاں، کبھی اپنے ساتھیوں کو حبشہ، اور اس کے لیے عالم، اور اس کے لیے یہ سارے سفر، اس کے لیے بدر، اور اس کے لیے احد، اور اسی کے لیے احزاب، اور اسی کے لیے حنین، اور فتح مکہ بھی اسی کے لیے. میری زندگی کی غرض اللہ کے کلام کو پہنچانا اور اس کا رسول بن کر کے ان کے ارشادات کو اور ان کے منشا کو واضح کرنا. اور یہ بہت بڑا مقام ہے. میری نافرمانی یہ اللہ کی نافرمانی ہے، چونکہ میری ذاتی کوئی چاہت نہیں رہی، میں فنا فی اللہ ہو گیا ہوں. میری چاہتیں صرف وہی ہیں جو اللہ کی چاہت ہے. میں اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا، لہذا میری نافرمانی یہ اللہ کی نافرمانی ہے. میری نافرمانی سے بچو. میں اپنے سامنے نہیں جھکا رہا ہوں،
میں اللہ کا مبلغ ہوں، اس کی کتاب کا مبلغ ہوں، اس کے پیغام کو پہنچا رہا ہوں، اور اس کا اتنا بڑا مقام ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، آپ کے نظام کو قبول نہیں کرتا، آپ کے اتباع پہ نہیں آتا، آپ کے نقش قدم پہ نہیں چلتا، آپ کو رسول نہیں مانتا، آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا، آپ کے کلام میں شک کرتا ہے، آپ کے احادیث میں شک کرتا ہے، اس کے خلاف منصوبے بناتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور اس کو نہ اپنی زندگی میں لاتا ہے نہ اوروں کو اس پر آنے دیتا ہے، یہ عاصی ہے، یہ گنہگار ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ حضرت محمد علیہ السلام کا نافرمان ہے، اور فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا، کبھی نکل نہیں سکیں گے، کوئی بھی ہو، کسی زمانے میں بھی ہو، اللہ کے اور حضرت محمد علیہ السلام کے نافرمانی کرنے والے یہ جہنم میں ہیں، اور ان کی دعوت میں اللہ تبارک و تعالی ایک طاقت پیدا کرتے، اور واقعہ یہ ہے کہ آج بھی یہ اس کلام میں طاقت موجود ہے، اس پیغام میں یہ طاقت موجود ہے، اور جتنی اس وقت مغرب کی اتنی بیرا روی، اتنی دقتیں، اتنی مشکلات، اتنے مسائل اور اتنے قرضے اور معیشت ان کی ڈوب رہی، اور ہر طرف تباہی اور اتنا قتل و قتال اور انسانیت کا اتنا بڑا خون اور اتنے مسائل، اس کا حل اللہ کا بندہ بننا اور حضرت محمد علیہ السلام کا امتی بننا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ جو بھی کسی زمانے میں کسی علاقے میں کوئی بھی ہو، عجیب کلام ہے، مَن يَعْصِ اللَّهَ، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، حضرت محمد علیہ السلام کے رسالت کا انکار کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا، اپنے لیے جہنم بنا رہا ہے، اور جہنم دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی، یہ بے دینی جہنم ہے۔ دنیا جہنم کی بٹی اس لیے بنی ہوئی ہے کہ رحمت والا پیغام قبول نہیں کیا گیا، اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، اس کی توہین کرتے ہیں، اس کی ناقدری کرتے ہیں، اس پیغام کو ٹکراتے ہیں، اس پیغام کو اپنے لیے کانٹا سمجھتے ہیں، یہی تباہی کے اسباب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا۔ یہ مخالفت پر وہ مکے کے لوگ ہوں، طائف کے لوگ ہوں، یا اب بھی کائنات میں کہیں ہو، یہ مخالفت کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ حتی اذا رأوا ما یوعدون، جو دنیا میں تباہی کا جو وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا اس کو سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور وہ تباہی آ جائے اور برباد ہو جائے اور یہ نظام تہس نہس ہو جائے، تو پھر تو سمجھ میں آ جائے گا ان کو فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، کہ دنیا میں کون مددگار کے اعتبار سے کہ اس کے جو معاونین ہیں، ان کے جو مدد کرنے والے ہیں، تو اللہ اس کو ظاہر کر کے رہیں گے، جب جو وہ وعدے کا وقت ہے وہ آ جائے تو یہ بالکل جان لیں گے کہ من اضعف ناصرا،
وَأَقَلُّ عَدَدًا، کون مددگار کے اعتبار سے کمزور ہے؟ کہ جس پہ تکیہ کیا تھا وہ انتہائی کمزور، وہ بڑا بے حیثیت، وہ انتہائی بودا، اور اس کی کوئی قوت نہیں اور اس کی کوئی طاقت نہیں، اور انتہائی بیکار۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہوگا کب؟ یہ ہوگا کب؟ اللہ، بڑا وقت ہو گیا اور بڑے حالات آ گئے، کب ہوگا؟ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ نے واضح فرما دیا۔ یہ جو چوتھا قل ہے، قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، ان سے یہ کہہ دو کہ یہ میں نہیں جانتا کہ جو تم سے عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے، یا ام یجعل له ربی امدا، یا اس کے لیے ہمارے رب نے کوئی وقت مقرر کیا ہے اور کچھ عرصے بعد ہوگا۔ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، مجھے یہ معلومات نہیں ہے۔ ان ادری، میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون، جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے، ام یجعل له ربی امدا، یا ہمارے رب نے اس کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہے اور 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، اس صدی میں، دوسری صدی میں نہیں جانتا، لیکن یہ ہونے کا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ تو پھر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیسے نبی ہیں کہ یہ نہیں جانتے؟ فرمایا اس لیے نہیں جانتا، عالم الغیب، اس لیے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، غیب کی علم اس کے پاس ہے۔ فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول، وہ اپنا کلی غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، ہاں جن کو اپنا رسول منتخب کر کے تو ان کو غیب کی وہ باتیں قبر سے متعلق، حشر سے متعلق، جنت سے متعلق، دوزخ سے متعلق، جو ان کی نبوت کا مقام ہے، کن اعمال پر کیا اثر مرتب ہونے والا ہے، کیا کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ ظاہر فرما دیتے ہیں، یہ اللہ اپنے رسول پر ظاہر فرما دیتے ہیں، اور رسول کو جنت کا، دوزخ کا، قبر کا، حشر کا اور کن اعمال پر کیا ہونے والا ہے اس کا بڑا پختہ علم ہے۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے اور پھر معراج پہ لے جا کے اور سارا بتایا کہ کیا کیا ہونے والا اور کیا کیا شکلیں، تو اپنے رسول پر وہ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ عالم الغیب اللہ ہے، اس نے یہ وقت کی تعین مجھے نہیں بتائی تو میں بھی نہیں بتا سکتا، وہ بتائے گا تو میں بتا دوں گا، اب بتایا نہیں ہے اس لیے میں جانتا نہیں ہوں۔ عالم الغیب، اللہ غیب کے جاننے والے، فلا یظہر علی غیبہ، وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں فرماتے کسی مخلوق پر، الا من ارتضی من رسول، لیکن جن رسولوں کو اللہ چن لیتا ہے، ان کو مرتضی بناتا ہے، ان کو مجتبی بناتا ہے، تو پھر وحی کے ذریعے سے ان کو خبریں دے دیتا ہے اور وہ باخبر ہو جاتے ہیں، ان کو اطلاع دے دیتا ہے، اور یہ جو اطلاع ان کو دی جاتی ہے اور جو یہ خبر دی جاتی ہے اور ان پر جو یہ وحی نازل ہوتی ہے، اللہ اکبر، اس کی بھی حفاظت کا عجیب نظام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ سبحان اللہ، جب بھی وحی نازل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ کا غیبی نظام یہ ہے،
یسلکو من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، وہ اللہ اس وحی کے لانے والے فرشتے کے آگے پیچھے ایک بڑی فوج فرشتوں کی جو اس گات میں رہتے ہیں کہ کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ کر سکے اور کوئی اس میں کمی نہ آئے اور کوئی زیادتی نہ ہو، وہ محافظ بن کر کے ان لانے والے فرشتے کے آگے پیچھے رہتے ہیں، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ یہ ظاہر کر دے کہ وہ فرشتے جو پیغام اپنے رب کا لا رہے تھے انہوں نے پیغام پہنچایا، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور ان فرشتوں کے ظاہر باطن ان کے جتنے احوال وہ اللہ کو مکمل معلوم ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس کریم رب نے تعداد کے اور گنتی کے اعتبار سے بھی ہر چیز کی گنتی ان کو معلوم ہے، کتنے قطرے ہیں بارش کے، اور جی سمندر کی جاگ کتنی ہیں، اور درختوں کے پتے کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، ان کے بال کتنے ہیں، کون کہاں ہیں، فرشتے کہاں ہیں، کون سی مخلوق کہاں ہے، اس کی پوری تعداد وہ اسی کو معلوم ہے، اس کا علم کامل ہے، اس نے اس وحی کے پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ یہ زور شور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی طائف کے واقعہ کے بعد اور زور سے کہ خوب زور سے کہو، یہ توحید کی بات اور مضبوطی سے کرو، یہی حل ہے، اسی سے ان کے دماغ ٹھیک ہوں گے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہی راستہ ہے، یہی فکر ہے۔ چنانچہ آپ اور بڑھے اس کے لیے اور تدبیریں کی، اور کرتے چلے گئے یہاں تک کہ اس طائف کے رخ کو بھی اللہ نے تبدیل کر دیا، مکہ مکرمہ کے رخ کو بھی اللہ نے تبدیل کر دیا، عربوں کی بھی قسمت تبدیل ہو گئی، اور آج بھی اگر کہیں کائنات میں کوئی ذرہ خیر ہے تو یہ اس محمدی دعوت کے برکات ہیں اور اس رحمت والے پیغام کے اثرات ہیں۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور عقیدہ توحید اللہ پاک ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، تردد شک سے بچائے، پیغمبر علیہ السلام کے رسالت پر پختہ یقین اور قرآن کریم کی حقانیت پر پختہ یقین، اور یہ دنیا فانی ہے اور ہم نے جانا ہے، اور کسی کے سامنے پیشی ہے، اور ہمیں جو کچھ دیا گیا اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی، ہمارے وسائل اور ہمارے اختیارات اور ہماری جوانی اور ہمارا بڑھاپا اور ہماری خلوت جلوت، اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی۔ قیامت کا دن برحق ہے، اس کا پختہ یقین، اس کے چرچے تذکرے، یہی مشکلات کا حل ہے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔